نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے بہترین بیوی کون ہے؟ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، اللہ تعالی پر ایمان کے بعد انسان جس چیز سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے وہ کوئی اور چیز نہیں ہے بلکہ وہ اس کی نیک سیرت بیوی ہے۔ ایسی بیوی ان امرہا اطاعتہ، اسے اگر شوہر کوئی حکم دے تو وہ اس کی فرما برداری کرے، ان نظر الیہا سرتہ، اگر وہ اس کی طرف دیکھے تو خوش ہو، وان اقسم علیہا ابرتہ، شوہر اگر کوئی قسم اٹھا دے تو وہ اسے پورا کرے، وان غاب عنہا نصحتہ فی نفسہا ومالہ، اور اگر شوہر کچھ وقت کے لیے گھر سے چلا جائے تو اس کی غیر حاضری میں اس کے مال اور عزت آبرو کی حفاظت کرے۔ شوہر کی اطاعت بیوی پر فرض ہے۔ بیوی پر سب سے زیادہ حق اگر کوئی رکھتا ہے تو اس کا شوہر رکھتا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے، نماز جو عبادت کی نہایت اعلیٰ قسم ہے اور سجدہ اس کی معراج ہے، لیکن شریعت نے شوہر کا مقام و مرتبہ واضح کرنے کے لیے اس کی مثال دی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لو کنت آمرا احدا ان یسجد لغیر اللہ لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ سرکار نے فرمایا، اگر میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ مزید میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی حتی تؤدی حق زوجتہا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر کا پورا حق ادا نہ کرے۔ الفاظ ہیں حدیث کے، حتی تؤدی حق زوجہا، فرمایا جب تک وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی وہ اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ گویا کہ انسان کی جو بیوی ہے وہ بڑی عبادت گزار بنی پھرتی رہے، نمازیں پڑھے، تہجد پڑھے، اشراق پڑھے، چاشت پڑھے، اوابین پڑھے، فلاں فلاں خیرات و صدقاتیات کرے، لیکن وہ اپنے شوہر کی نافرمان ہو، اللہ ایسی عبادت اس کے منہ پر مار دیتا ہے۔ حتیٰ کہ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو ناراض کر کے سو جاتی ہے نا، ساری رات اس پر لعنت برستی رہتی ہے۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر کی فرما برداری یہ جنت کا سبب ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المرأۃ اذا صلت خمسا، عورت جب 5 نمازیں پڑھے، وصامت شہرہا، اور رمضان کے روزے رکھے، واحسنت فرجہا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، واطاعت بعلہا، اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کرے، فلتدخل من ای ابواب الجنت شاء، میرے نبی نے فرمایا اپنی شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت کے جس دروازے میں سے چاہے داخل ہو جائے، اللہ عز و جل اس کے لیے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ کیا الفاظ ہے؟ عورت جب 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، میرے نبی نے فرمایا اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جنت واجب کر دیتا ہے۔ شوہر کی اطاعت بیوی پر تب تک ہی لازم ہے جب تک شوہر بھی جائز اور مشروع کاموں کا حکم دیتا رہے گا۔ اگر وہ کسی حرام اور ممنوع کام کا حکم دے اس کی کوئی اطاعت نہیں ہوگی۔
جیسا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ عز وجل، فرمایا مخلوق کی ایسی اطاعت نہیں ہوگی، ایسی فرما برداری نہیں ہوگی جس میں اللہ کی نافرمانی۔ خلاصہ کلام یہ ہے، ہمارا مقصود بیوی کا اپنے شوہر کا ادب و احترام کرنا ہے، بیوی پر لازم ہے اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ رب کعبہ کی قسم بیوی اپنے شوہر کی فرما بردار بن جائے، اللہ اسے پکا جنتی بنا دیتا ہے۔